معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، آئیے بلا تاخیر کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ عزیزان گرامی، وقت بہت ہی مختصر ہے، کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے کچھ گزار کروں، اس لیے کہ یہ محفل پاک جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں منعقد کی گئی ہے، اسی طریقے سے یہ ان نیک صالح اولادوں کی علامت اور پہچان بھی مانی جائے گی کہ جنہوں نے اپنے والدین، جنہوں نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے آج کی یہ محفل بھی قائم کی ہے۔ اس لیے یقیناً باعث مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم اور آپ کے مقدر میں، نصیبے میں اس چیز کو لکھ ڈالا ہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ نبی کا شکریہ، نبی کا احسان ایسے مناتے ہیں کہ نبی کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ ذکر کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ذکر جو کیا جاتا ہے بندہ تنہائیوں میں بھی ذکر کرتا ہے، مجلس کے اندر بھی ذکر کرتا ہے۔ تنہائیوں میں ذکر یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو یاد کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے آج ہمیں جس نعمتوں سے نوازا ہے، یقیناً اگر بندہ اپنے گھر سے نکال بھی دیا جائے، اس کے والدین اس کو بے گھر کر دیں، پھر بھی وہ یہ سوچ لے کہ پروردگار عالم کا بے پناہ احسان مجھ پر ہے۔ اگر اس کا احسان نہ ہوتا تو آج ہمارے آنکھ میں جو بینائی موجود ہے ہم آپ لوگوں کو دیکھ نہ پاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہمارے جسم، ہماری صحت، ہماری طبیعت ایسی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر بندہ یہ سوچنا شروع کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں پروردگار عالم نے جن نعمتوں سے نوازا ہے اس میں غور کرنا شروع کر دے تو یقیناً کبھی وہ نافرمان اور احسان فراموش نہیں بن سکتا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب آج جن کا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، انہوں نے حدیث پاک میں انہوں نے ارشاد فرمایا، کیونکہ حدیث جو ہے یہ اللہ کے نبی کے قول، فعل اور عمل کو کہا جاتا ہے۔ آج ہم حوالہ پیش کر دیں کہ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یہ نسائی، ترمذی، ماجہ، ابو داؤد، مسند امام احمد، غرض کے بے شمار حدیث کی کتابیں موجود ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے، جو آج بغیر پڑھے لکھے لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں ہے، وہ لوگ جو کبھی مدرسے یا کبھی حدیث کی کتابوں یا کبھی بخاری مسلم کو دیکھا تک نہیں ہوگا، وہ سرے سے دھڑلے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کس قدر اللہ سے دور اور نبی کے فرمان سے بے رغبتی کی علامت مانی جائے گی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ
پر کسی غلط چیز کی نسبت کر دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے نہیں فرمایا ہے، اگر بندہ اس چیز کو کہہ رہا ہے تو گویا کہ وہ نبی پر الزام لگا رہا ہے، نبی پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تو ایسے ہی جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اگر کوئی بندہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کی پناہ کہاں ہوگی؟ اب انکار کیسے ہے؟ آپ نے تو حدیثوں کو پڑھا نہیں، آپ نے تو حدیثوں کو سنا بھی نہیں۔ کوئی بندہ یہ اعتقاد، یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حدیث کی پوری کتابوں کو پڑھا ہے، بخاری کا نام سن لیا ہے، بخاری، مسلم کا نام سن لیا ہے، مسلم، دو کتابوں کا نام سن لیا آپ نے۔ لیکن اگر آپ محدثین کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیں، یہ 1500 سال کا جو زمانہ گزرا ہے، محدثین نے جو کام آج کیا ہے، یقیناً آج ہم اور آپ کی کیا مثال ہے؟ ہم اور آپ تو کچھ بھی کام نہیں کر رہے ہیں، دین کے نام پر ہمارا کون سا نمایاں کام نظر آ رہا ہے؟ لیکن ان محدثین نے ایک ایک حدیث پاک کو جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے مہینے کا سفر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس محدث کی بارگاہ میں جا کر کے زانوِ تلمذ، زانوِ ادب طے کر کے ان کی بارگاہ میں استغاثہ کر کے کہ اللہ کے نبی نے اس کے متعلق جو حدیث پاک بیان کی ہے اس کو آپ مجھے بتلا دیجیے۔ اب ذرا غور کیجئے، ان محدثین نے کتنی محنت کی ہے۔ اس زمانے میں نہ ٹرین کی فیسلٹیز موجود تھی، نہ فلائٹ کی سسٹم موجود تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سفر طے کر کے وہاں پر پہنچتے تھے۔ عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے دوست احباب بغیر علم کو سیکھے ہوئے اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث پاک میں موجود نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے بڑے مؤدبانہ انداز میں عرض کرتا ہوں، اب پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ جو لوگ علم کو سیکھے ہوئے ہیں، جو حدیث کو پڑھ رہے پڑھا رہے ہیں، اب ان کی بارگاہ میں جائیے۔ یہ تبلیغ کرنے والے، یہ بغیر پڑھے ہوئے دو باتیں سن کر کے محلے میں ٹہلنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ ہم ان سے حدیث پاک کو سماعت کریں گے جن کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ استنجا کرنے کے آداب کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا، ایسے لوگ جو آج تبلیغ کر کے محلے گھر میں گھس کر کے دین کی تبلیغ، دین کا درس دے رہے ہیں اور یہ حدیث پاک کی جو انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے، میں ان سے کہوں کہ تمہیں عربی پڑھنے بھی آتی ہے؟ قرآن تم پڑھ لیتے ہو، قرآن میں اعراب لگا ہوا ہے، قرآن تم پڑھ لیتے ہو، قرآن کے اندر عبارت لگی ہوئی ہے۔ اگر قرآن کے زبر زیر پیش کو ہٹا دیا جائے تو قرآن بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاؤ گے، اور تم چلے عربی کا ترجمہ سنانے، عربی کے مفہوم کو سنانے چلے گئے۔ تو عزیزان گرامی، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ یقیناً یہ لوگ خود تو بہکے ہوئے ہیں، خود بھٹکے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی بھٹکا دیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، میں نے یہ بات اس لیے عرض کر دی، آج میں دیکھ رہا ہوں لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ محلوں میں ٹہل رہے ہیں، ایسے لوگ علاقوں میں ٹہل رہے ہیں کہ جو دین کی باتیں بتا رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے ان کے بارے میں، جنہوں نے نہ کبھی مدرسے کا چہرہ دیکھا ہو، نہ کبھی عربی یونیورسٹی کا چہرہ دیکھا ہو، جنہوں نے کبھی حدیث اور بخاری کا درس لیا ہو، وہ آج ہمیں حدیث کا درس دینے چلے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، تمام نیکوں کے جو بھی اب تک دنیا میں کام کر رہا ہوتا ہے اس کے تمام سلسلے کلوز کر دیے جاتے ہیں، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ کھاتا کلوز نہیں ہوتا ہے، اس سسٹم کو بند نہیں کیا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں وہ کون سی چیزیں ہیں کہ آدمی مر کر چلا جائے گا، اس کے باوجود وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج آپ یہاں موجود ہیں، الحمدللہ، اس میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مکان رہنے کے لیے ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی ہیں، ان کے پاس چلنے کے لیے سواریاں بھی موجود ہیں،
لیکن عزیزان گرامی یہ تمام چیزیں کب تک کام آنے والی ہیں؟ جب تک دنیا میں آپ ہیں۔ جس دن آپ بیڈ ریسٹ ہو جائیں گے، جس دن آپ بستر پر پڑ جائیں گے، وہ جو آپ کے ساتھ کاندھے پر ہاتھ رکھ کے چلا کرتے تھے وہ بھی آپ سے دور ہو جائیں گے۔ وہ بچہ جس کے لیے آپ دن رات محنت کیا کرتے تھے کہ بیٹا میرا انجینئر بن جائے گا، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا، میرا بیٹا مفتی بن جائے گا، عزیزان گرامی، لیکن اگر آپ نے اس کو صحیح تعلیم دین کی نہیں دی ہے، آپ یاد رکھیں وہ بیٹا ضرور انجینئر بن گیا، وہ بیٹا ضرور ڈاکٹر بن گیا، لیکن اگر اسے قرآن پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے، وہ ایک صفحہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر پا رہا ہے، تو مجھے بتائیں آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، وہ قرآن کی تلاوت آپ کے لیے کر بھی نہیں سکتا۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمام کھاتے کلوز کر دیے جائیں گے مگر تین چیزیں ہیں۔ اب تین چیزیں کیا ہیں؟ وہ حدیث میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ آپ جب تک بحیات زندہ ہیں آپ نے کوئی ایسا صدقہ کیا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں، لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے مسجد کی تعمیر کرا دی، آپ نے مدرسے بنوا دیے، آپ نے کسی غریب علاقے میں پانی پینے کے لیے سمرسیبل کھودوا دیے۔ اس طریقے سے اگر آپ نے صدقہ جاریہ کیا ہے تو یقیناً آپ دنیا سے چلے جائیں گے، جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ وقت کم ہے، مختصر تشریح کر رہا ہوں۔ دوسری چیز بتائی جاتی ہے او علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگ نفع حاصل کریں گے۔ یعنی آپ جہاں پر ایک اچھے پروفیسر ہیں، جہاں پر آپ ایک اچھے عالم دین ہیں، جہاں پر آپ ایک اچھے مفتی ہیں، لیکن اگر آپ کا علم صرف آپ تک محدود ہے تو قوم آپ سے نفع نہیں حاصل کر سکتی۔ لیکن آپ اگر حافظ قرآن بھی ہیں، لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کون سے کام کر سکتے ہیں، یہ کبھی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ کوئی بھی بندہ ہو، ہر شخص اگر یہ سوچ لے کہ نیکی میں بھی کر سکتا ہوں، آپ کو اللہ نے جس چیز سے نوازا ہے آپ اس کے ذریعے سے بھی دین کا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، آپ نے اپنے علاقے، اپنے ایریا، اپنے گاؤں کے اندر جو غریب لوگ ہیں، وہ لوگ جو علم کو نہیں حاصل کر سکتے ہیں، دین کی تعلیم ہو، دنیا کی تعلیم ہو، وہ تعلیم جس سے بندہ اپنے حق کو حاصل کر سکتا ہے، اگر ہم نے اس کو ایسا علم سکھا دیا ہے تو یقیناً یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اگر ہم دنیا سے گزر جائیں گے، ہم اگرچہ ایک پروفیسر تھے، ہم اگرچہ ایک ڈاکٹر تھے، ہم اگرچہ ایک انجینئر تھے، لیکن جب دنیا سے گزر جائیں گے وہ میرا اسٹوڈنٹ، وہ میرا شاگرد اگر دین کی راہ پر چلے گا، دین کی تبلیغ کرے گا، لوگوں کو دین کی دعوت دے گا، لوگوں کو صحیح باتیں بتائے گا، لوگوں کو حق کی پہچان کرائے گا، تو عزیزان گرامی یہ سوچ لیں آپ دنیا میں سے گزر جائیں گے، آپ قبر کے اندر موجود ہوں گے، اگر آپ گناہ کے، اگر آپ پر سزائیں نازل کی جائیں گی، اگر آپ عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے، لیکن جب وہ بندہ نیک کام کرے گا تو پروردگار عالم اس کا ثواب وہاں بھی پہنچائے گا۔ اس کے بعد حدیث شریف میں موجود ہے او ولد صالح، نیک صالح اولاد کی پہچان بتائی گئی، یعنی نیک لڑکا جو ہے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ دنیا سے گزر جاتے ہیں لیکن آپ نے ایک لڑکے کو دیندار بنا دیا تھا۔ آپ کے بہت سارے لڑکے تھے، ہر فیلڈ کے ماہر تھے، لیکن اگر آپ کے بچوں میں سے کسی کے اندر دینداری ہے تو بچہ جب نماز پڑھنے کے لیے جائے گا نماز کے اندر دعا کرے گا رب اجعلنی، یہ نماز کے اندر دعا کرے گا رب اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، اے میرے پروردگار عالم میرے والدین کو بخش دے۔ تو عزیزان گرامی آپ دنیا سے گزر جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بیٹا نماز میں جب بھی دعا کرے گا تو باپ کو وہاں نیکیاں، وہاں پر ثواب ملتا ہوا چلا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی آج جو اس محفل پاک کو قائم کیا گیا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح ان کے والد وہاں قبر کے اندر موجود ہوں گے لیکن وہاں اس سے وہ مشاہدہ کر رہے ہیں جب وہاں نیکیاں پہنچے گی
تو ذرا سوچیں ان کے بیٹوں نے جو نیک کام کیا ہے، ان کے بیٹے جو نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے بیٹے جو دعائیں کر رہے ہیں، ان کے بیٹے جو نیک کی محفلیں قائم کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ قبر کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کا ثواب وہاں ان کو پہنچ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہر شخص کو اس منزل سے گزرنا ہے، ہر بندہ وہاں سے گزر کر ہی گزر جانا ہے۔ تو ایسا کام کرنے کی کوشش کریں کہ پروردگار عالم ہمیں یہاں بھی کامیاب کرے، وہاں بھی کامیاب کرے۔ تو عزیزان گرامی، اس محفل پاک کو جو قائم کیا گیا ہے، محفل میلاد بھی ہے، یہ محفل ایصال ثواب بھی ہے۔ اب رہی بات میلاد مصطفیٰ کے متعلق بھی ایک بات عرض کر دوں، کیونکہ کل جو میں نے بیان کیا تھا وقت بہت ہی کم تھا۔ اس کی ایک حدیث پاک جو پیش کی گئی تھی، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کچھ ابہام باقی رہ گئے تھے، اس کے اندر کچھ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ نے خود سنا، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ پروردگار عالم حضور سے کہہ رہا ہے، اے حضور، اے نبی، تم کہہ دو کہ تم کس کی طرح ہو؟ ایک بشر ہو۔ کل آپ نے سنا بیان میں بشر کے بارے میں کہ نبی بشر بھی ہے، نبی نور بھی ہے۔ اب لوگوں نے قرآن پڑھ لیا، جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ کسی کو نہیں مانتے۔ آپ 90 باتیں نیکی کا کام کر لیں، اگر شریعت کی کسی ایک بات کے منکر بن جاتے ہیں، شریعت کے کسی ایک چیز کے خلاف کر رہے ہیں، تمام اعمال کو منہ پر مار دیے جائیں گے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کر دیں گے، یہ تمام اعمال کو آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ شریعت کا کانسیپٹ ایسا کانسیپٹ ہے کہ کسی ایک چیز کو مان لینے سے بندہ صرف مومن نہیں بن جائے گا۔ آپ 99 نیکی کا کام کر رہے ہیں، ٹوپی لگا رہے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن شریعت کے کسی ایک حکم کے خلاف کر رہے ہیں، آپ مومن نہیں کہلائیں گے، آپ مسلمان نہیں ہوں گے۔ آپ شادی شدہ ہیں، آپ نے اپنی بیوی کے متعلق ایسی بات کہہ دی، اگرچہ دنیا کی نظر میں آپ میاں بیوی ہیں، لیکن آپ کا دل گوارا نہیں کرے گا کہ یہ میری بیوی ہے، اس لیے کہ زبان سے ایسے کلمے نکل چکے ہیں کہ جس سے میری بیوی مجھ سے نکل چکی ہے۔ تو ایسے ہی اسلام کا کانسیپٹ ہے، آپ نے تمام چیزوں کو کر لیا ہے، کر رہے ہیں، لیکن اگر نبی کی شان میں گستاخی کر دی، نبی کی بے ادبی کر دی، نبی کی آپ بے عزتی کر رہے ہیں، نبی کی اپنے جیسا بشر کہہ رہے ہیں، نبی کو آپ توہین کے کلمات کہہ رہے ہیں، تمام چیزوں کو منہ پر مار دیا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، آپ تو مجھ سے سوال کریں گے نا کہ مولانا صاحب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبی بشر ہیں، اب آئیے اس کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، اس کے شان نزول کو پڑھتے ہیں، اس کے ضمن میں جو تفسیرات پیش کی گئی ہیں اس کی وضاحت کو پڑھتے ہیں۔ میں بتا دوں، نبی نور ہے، اس کی حدیث پاک میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ اب اس میں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میرے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے، حالانکہ آپ نے سنا کہ آدم کو پیدا کیا گیا، نوح کو پیدا کیا گیا، شیش کو پیدا کیا گیا، آخری نبی ہمارے نبی ہے نا، اس کی الگ وضاحت ہے۔ میں اس بات کی وضاحت کر دوں، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری جیسا بشر ہوں۔ اس بات کو کہنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ بتائیں، اس زمانے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا تو نمرود جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، نمرود جس کے اندر بہت ہی زیادہ صلاحیتوں کا مالک تھا، لیکن اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم نے چیلنج کیا کہ تم خدا نہیں ہو. اس پر مکالمہ ہوا, اس پر مناظرہ ہوا, اس پر مباحثہ ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کر دے اور زندوں کو مردہ کر دے. تو نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ تو میں بھی کر دیتا ہوں. اس نے اپنے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا. ایک قیدی وہ جس کو آزادی کا پروانہ سنا دیا گیا تھا, اس نے اس کو مروا دیا. جو آزاد ہونے والا تھا, جو رہا ہونے والا تھا, اس کو قتل کروا دیا. اور وہ شخص جس کو قیدی ہونے کی ضمانت دی گئی تھی, اس کو آزاد کر دیا کہ دیکھو میں نے جو مرنے والا تھا اس کو زندہ کر دیا, اور جو زندہ رہنے والا اس کو میں نے مار ڈالا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو عقل سے پیدل نظر آ رہا ہے. اس کو ابھی یہ بھی نہیں پتا ہے کہ زندہ کو مارنے سے کیا مراد ہے, مرے ہوئے کو زندہ رکھنے سے کیا مراد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا چیلنج کیا کہ خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالے اور مغرب میں ڈبا دے. ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج کیا کہ خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالے اور مغرب میں ڈبا دے. اب جب یہ چیلنج کیا گیا تو نمرود وہاں پر ہکا بکا رہ گیا. یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, اس کی مکمل تفسیر قرآن میں موجود ہے. یہ میں آپ کو اردو میں اگرچہ بتا رہا ہوں. جب یہ واقعہ ہو گیا, اب مجھے بتائیں اس کے بعد اس مجلس کو ختم کر دیا گیا, لیکن وہاں پر چیلنج جو کیا گیا تھا کہ خدا وہ ہوتا ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبا دے. اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر کے مشرق میں ڈبا دو. تو نمرود ہکا بکا رہ گیا. بات وہی ختم, معاملہ وہاں ختم ہو گیا. نمرود نے سمجھ لیا کہ میں اب اس سے جیت نہیں سکتا ہوں. آج بھی ہوتا ہے نا کہ جب لوگ اپنے ضد پر آ جاتے ہیں, جب قوم کے سردار اپنے ضد پر آ جاتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ ایک حق بولنے والا بندہ اپنی بات دلیل سے واضح کر رہا ہے, اب وہاں پر اس کو پست کرنے کے لیے اس کو سزا دے دی جاتی ہے, اس کو کنارے لگا دیے جاتے ہیں, اس کو سائیڈ کر دیا جاتا ہے. تو معاملہ وہاں ختم ہو گیا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں حضور کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی. عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی افسردہ ہو گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, یا اللہ کے نبی میری نماز قضا ہو گئی. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت اسی دن آپ نے سورج کو حکم دیا. وہ سورج جو ڈوب چکا تھا, مغرب طلوع ہو چکا تھا, سورج کو واپس پلوا ڈالا اور عصر کا وقت پھر سے طلوع ہو گیا اور حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کی. تو وہاں پر حضور کے اس عمل کو دیکھا گیا کہ حضور نے سورج کو مغرب سے واپس نکال دیا. اب رہی بات, کوئی امتی جب ہسٹری کو پڑھے گا, جب انبیاء سابقین کے حالات کو پڑھے گا تو غور کرے گا نا کہ وہاں پر تو ایک نبی نے یہ چیلنج کیا تھا کہ خدا وہ ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے نکال کر کے دکھا دے, لیکن یہاں پر یہ نبی ہونے کے باوجود سورج کو مغرب سے نکال کر کے دکھا رہے ہیں. تو بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ نبی ہے کہ خدا ہے. تو اس بات کو اس وہم کو ختم کرنے کے لیے, اس شبہ کو دور کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کہا اے محبوب تم کہہ دو کہ تم نبی ہو, تم کہہ دو کہ میں بشر ہوں, تاکہ امتی یہ نہ سمجھ لے کہ تم خدا ہو. تو عزیزان گرامی آپ سمجھے بات کو کہ وہاں پر جو کہا گیا ہے کہ اے نبی تم کہہ دو کہ تم بشر ہو, تو بشر کہنے کا مقصد یہ ہے تاکہ بندہ یہ نہ سمجھ لے وہ وہاں پر جو چیلنج کیا گیا تھا, سورج کو نکالنے کی بات کی گئی تھی, یہ تو سورج کو نکال کر کے دکھلا دیے, تو بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ خدا ہے. اس لیے اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ تم کہہ دو کہ میں بشر ہوں. لیکن آج جب یہ نہ سمجھ لوگ, یہ جو علم سے دور ہے, یہ جو حدیثوں سے دور ہے, جب ایسی بات کو پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی تو میری طرح بشر تھے. عزیزان گرامی, نبی ہماری طرح ہرگز نہیں تھے. نبی وہ ہیں جو نبیوں کے سردار ہیں, نبی وہ ہیں جو تمام نبیوں کی امامت کر رہے ہیں, نبی وہ ہیں جو مسجد اقصی میں سب کی امامت کر رہے ہیں. پھر آج یہ
کہنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، میلاد مصطفیٰ منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امت کو جو حدیث کا پیغام ہے، جو سیرت کے احوال سے جو ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ان کو زائل کیا جائے، نبی کی سیرت کو لوگوں کو بتایا جائے تاکہ لوگ اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آپ سنت کے مطابق زندگی ضرور گزار رہے ہیں، لیکن آپ کی سوچ، آپ کا ذہن اگر ایسی بات کو ایکسپٹ کر رہا ہے جو شریعت سے ٹکرا رہی ہے، جو شریعت کے مخالف ہے، تو آپ جان لیں آپ عمل کرنے کے باوجود بھی آپ ایمان سے نکل جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حدیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو طرح طرح کے لوگ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں ہم سب کو ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔